اچھا وسیم جی سر، وسیم بھائی کا ایک کوشچن تھا، وہ آزادی سے ریلیٹڈ آپ ایک کوشچن نہیں آپ کے ذہن میں بھی جو ایک میں بیسیکلی نا جو انہوں نے بولا کہ جو یہ انسان اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور پیسہ یہ بتا دیں کتنا پیسہ کمانا چاہیے، پیسہ کتنا کمائے، پیسہ ہے کیا، اچھا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کو کتنے ڈالر چاہیے تو اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا، اس کو اپنی سائنس ہی نہیں سمجھ آئی، اس کو دنیا کا ایکو سسٹم ہی نہیں سمجھ آیا، اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لیا کہ اتنے ڈالر ہوں گے تو کافی ہیں۔ آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ یوٹیلیٹی کتنی ہے، کہ بجلی کا بل کتنا آنا ہے، میڈیکل ایکسپنسز کیا ہیں، فیسیں کیا ہیں، یہ کیا ہیں، یہ بیسک یوٹیلیٹی ہے۔ وہ یوٹیلیٹی آپ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو اللہ ثابت کیے ہوئے، اور جو اپنے آپ کو اللہ ثابت کرتا ہے نا وہ 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے سم ہاؤ کہ 50 سال زندہ ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون کتنے سال زندہ ہے، ہمیں لیکن پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ ڈالر اماؤنٹ نکالی ہوتی ہے، ملٹیپلائی بائی 50 ایئرس 70 ایئرس۔ تو جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ یار اس سے زیادہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سرپلس ہے میرا، اتنے تک کی مجھے محنت ریکوائرڈ ہے کہ یار اتنے میں میرا آسانی سے یہ انتظام چلتا رہے۔ دوسری بات یہ تو وہ ہیں جن کے کوئی مقصد مقاصد نہیں ہے، تو وہ تو مسلمانوں کی اس شعور اسلام کے شعور تک ہی نہیں پہنچا ہوا۔ فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی کہنا کہ ساحل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے تو میرے پاس ایکسپینس شیٹ فیزیبلٹی پروگرامس کی پڑی ہوئی ہے، ساری فیزیبلٹی تمام پروگرامس کی کہ جو اس وقت انسٹالیشن فیز کے اندر ہیں، تو مجھے میں لٹرلی میں آپ کو کچھ 250-300 کروڑ روپے مانگوں گا آپ سے، چاہیے مجھے اتنے، کیونکہ بھائی اس وقت چاہیے مجھے، زیادہ بھی چاہیے ہو سکتے ہیں بعد میں، کہ کہاں پہ کون سا اسپتال بنانا ہے، کہاں آپ مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے، پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد بناؤں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسہ آپ کو اللہ والے مقصد بنائے کہ میرے پاس اب 50-500 کروڑ آ گیا، اب بتاؤ کدھر کدھر مسجدیں بنانی ہیں۔ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا، نہ ہی ایسا ہوگا۔ سو اس کی ہماری بیسک سائیکالوجی کے خلاف ہے۔ جو پیسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا فیسینیشن کرو دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیوں قارون کے اوپر آیتیں نکال دی ہیں، سوچیں اللہ نہ بتاتے اس کا کتنا خزانہ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا، گناہ تو کوئی اور تھے اس کے۔ میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، اس کے بعد کسی چیز کی کسر نہیں رہے گی، میرا 2.5 گھنٹے کی ایک سیشن ہے اس کے اوپر، آپ کو میں 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا امت کا۔ میری امی بھی نہیں ہو سکتی، آپ کی امی بھی نہیں ہو سکتی، آپ کے ابو بھی نہیں ہو سکتے، میرے ابو بھی نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، تمام امتیوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ آپ کی امی آپ کے لیے اور میری امی میرے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ کی امی آپ کے لیے، سب سے پہلے آپ سب کی دعائیں وہ ہیں، آپ کی امی کیوں، میری امی کی دعا سب کی سیم، میری بھی اپنے بچوں کے لیے سیم ہے۔ ٹاپ 2 پریئرز آر دا سیم۔ سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ اس کو صحت دیں، یا اللہ اس کو رزق دیں، ٹھیک ہے، اور تیسری یا اللہ اس کو 500 سال کی عمر دیں۔ یہی ہے کہ اتنا پیسہ جو اس کو مل گیا ہے تو اس کے بعد ٹائم بھی تو گزارے اس پیسے کے ساتھ۔ یہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 دعائیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں کوئی پلاسٹک کا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہ میں نے کوئی بہت جج کر دیا، پلاسٹک ججمنٹ دے رہا ہوں، لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جو بھی سب کے لیے، مگر یہ ٹاپ 2-3 پریئرز کے اندر اتنا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے، ان کو مہلت پہ مہلت دیں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں ان کے لیے۔ آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں، میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے، مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی 3 وقت کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے، بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ، ٹھیک ہے، کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رزق سسٹین بھی کر سکو، تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے، خود ہی بور ہو گئے تھے وہ۔ جب فل ٹائم رزق ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو کے کچھ اور کام بتاؤ بھائی، یہ تو نہیں ہوتا ہم سے۔ سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی، شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے، اس سے زیادہ نہ دے دیں، بس زندہ رہ لیں، بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی،
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا, اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں. سوچیں ذرا, آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے, اور کچھ نہ دیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں, آپ نے مجھے گالیاں دینی ہیں کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بد دعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اس کی الٹی دعا کریں. نبی علیہ السلام ہمارے لیے یہ دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟